علیکم. وعلیکم السلام. جناب محترم، آپ کی اجازت سے میں آج چند سوالات کرنا چاہتا ہوں جو مختلف معلومات کے حاصل کرنے کے لیے ہوں گے. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ آپ نے اپنی عمر کا بڑا حصہ دارالعلوم دیوبند میں گزارا ہے. دارالعلوم دیوبند میں علم کے میدان میں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا کی ہیں. ان میں سے آپ کو سب سے زیادہ کس نے متاثر کیا؟ یہ بات صحیح ہے کہ میرا عمر کا سارا حصہ تقریباً دارالعلوم دیوبند میں گزرا. جی. اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے آنکھ وہیں کھولی جی. تو یہ بھی ایک درجے میں صحیح ہوگا. بچپن ہی سے میرا تعلق دارالعلوم سے رہا. میرے والد مرحوم وہاں مدرس تھے. جی. اس سلسلے میں میرا آنا جانا بچپن سے تھا. جی. اور وہاں اس دور میں جس شخصیت نے سب سے پہلے میرے دل و دماغ پر اثر کیا، جی. وہ شخصیت ایک عجیب شخصیت تھی جن کو ہم مختلف جگہوں میں دارالعلوم کے احاطے میں بھی جی. اور شہر اور قصبے میں بھی ایک بڑے مولوی صاحب کے نام سے سنا کرتے تھے. جی. جی. اتنا معلوم تھا کہ کوئی بزرگ ہیں جن کو لوگ بڑے مولوی صاحب کہتے ہیں. بڑے مولوی صاحب. آہستہ آہستہ جب میں کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، کبھی والد صاحب ان کی مجلس میں بھی مجھے لے جاتے. جی. دیکھا کہ نہ جبہ ہے نہ دستار ہے، جی. بہت سیدھے سادے ماشاء اللہ. ایک مولوی صاحب ہیں. کوئی قد بھی بڑا نہیں، جی. کوئی ایسی وجاہت بھی نظر نہیں آتی، جی. مگر سارے دارالعلوم کے اکابر مدرس طالب علم ان کے گرد پروانہ وار گھومتے ہیں. یہ وہی بزرگ ہیں جن کو دنیا نے شیخ الہند کے نام سے پہچانا ہے. جی. جی. جن کو دارالعلوم دیوبند میں اور قصبے میں بڑے مولوی صاحب کا لقب تھا. جی. جی. زمانہ القاب و آداب کا نہیں تھا، سادگی اور بے تکلفی کا تھا. جی. جی. ہم بڑے مولوی صاحب کہا کرتے تھے. بے شک اہل علم کی یہی شان تھی. اور جب اس کے بعد دنیا میں نے ان کو اس نام سے پہچانا، اس کی ایک وجہ ہے معروف. جی. کہ جب انہوں نے آزادی ہندوستان کا جھنڈا اٹھایا، جی. اور ان کے ریشمی رومال کی تحریک نے جی. کابل، ایران، ترکی کو ایک رشتے میں جوڑا، جی. اور ہندوستان میں ایک انقلاب لانے کا جی. پروگرام بنایا. جی. اس وقت دنیا نے پہچانا، اور اس وقت القاب شیخ الہند اور شیخ العرب اور شیخ العجم کے نام سے پہچانے گئے. جہاں یہ ذکر یہاں تک پہنچ گیا تو اس میں اور یہ اضافہ کر دیجئے کہ قیام پاکستان کے لیے علماء نے کیا خدمات انجام دیں. اس خدمت کے انجام دہی میں کون کون حضرات پیش تھے؟ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، جی. جی. میں اس زمانے سے ان تحریکات کو دیکھتا رہا ہوں دیکھتے رہے ہیں. بے شک. کہ جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، جی. وہ تحریک خلافت کے نام سے موسوم تھی. جی. اور اس کے بعد اس پر جو دور آئے اور جس طرح وہ ختم ہوئی اور کانگریس آگے آئی، جی. خلافت کی تحریک تقریباً مدھم پڑ گئی. جی. یہ وہ دور تھا کہ جس وقت مسلم لیگ نے پاکستان کا اعلان کیا، جی. اور عام مسلمانوں میں اس کی رفتہ رفتہ مقبولیت عام ہونی شروع ہوئی. لیکن اس وقت جمعیت علماء ہند چونکہ کانگریس کے ساتھ اشتراک رکھتی تھی، جی. اس کا خاصا اثر ایک بڑے طبقے پر علماء کے تھا. جی. کچھ افراد ایسے بھی تھے جی. دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی اور باہر بھی کہ جو اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. درست. لیکن عموماً وہ حضرات اپنے گوشوں میں کام کرنے والے تھے، سیاسی پلیٹ فارم پر آنے والے نہیں تھے. نمایاں ہو کر انہوں نے. ان میں سب سے پہلے جنہوں نے اس تحریک کو اٹھایا وہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے تحریک پاکستان کو
ایک بنیادی چیز اور ضروری اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت اہم قرار دے کر اس کے لیے علماء سے کچھ مشورے کیے اور پھر کچھ فتاوی جاری کیے. اس کے بعد یکایک یہ تحریک علماء کے اندر اتنی پھیلی کہ دیوبند سے منسلک علماء میں بہت بڑی تعداد اس طرف آئی. میرے استاد اور جو میرے پھوپھیزاد بھائی بھی ہوتے ہیں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت حکیم الامت تھانوی ہی کے اشارے پر مسلم لیگ میں آئے، مسلم لیگ کی حمایت میں آئے. ان کی مائیت میں مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ خدمت کرنے کی توفیق بخشی. تو جب آپ قیام پاکستان کی تحریک میں شامل رہے ہیں محترم، تو یہ بتائیے کہ آپ پہلی بار قائد اعظم سے کب ملے تھے اور یہ ملاقات کس طرح ہوئی تھی؟ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جی، انہوں نے ایک طرف تو عوام کو، مسلمانوں کو مسلم لیگ کے ساتھ مل کر پاکستان کی تحریک کو کامیاب بنانے کا ایک مستقل منصوبہ بنایا اور اس کو چلایا، عام کیا. دوسری طرف ان کے ذہن میں یہ بھی بات رہتی تھی کہ پاکستان بنے تو وہ صحیح اسلامی خطوط پر بنے، اس میں جو اصل مقصد ہے اسلامی ملک بننے کا وہ قائم ہو اور جاری ہو. اس سلسلے میں انہوں نے مختلف وفود اور مختلف خطوط قائد اعظم کو ان کے نام لکھے. ایک وفد کے سلسلے میں میری بھی حاضری ہوئی ہے. ہوا یہ کہ قائد اعظم تشریف لائے ہوئے تھے ایک اسمبلی کے اجلاس میں دہلی. مجھے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ آپ جاؤ اور کچھ پیغام پہنچا کر آؤ. حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی مدد اللہ اور مولانا شبیر علی صاحب حضرت کے بھتیجے اور تیسرا یہ رہقر، ہم تین کا ایک وفد دہلی روانہ ہوا. ہم نے کہا کہ ہمیں چند منٹ چاہیے آپ کے، مختصر سا پیغام آپ کو پہنچانا ہے، وہ آپ سن لیں. انہوں نے رات کے 8 بجے کا ہمیں وقت دیا. ہم ان کی کوٹھی پر پہنچے تو وہاں کوٹھی سنسان تھی. اچانک ایک صاحب نکلے. یہ سب سے پہل میری ملاقات قائد اعظم سے ہو رہی تھی اور میں یہ نہیں پہچانتا تھا کہ یہ قائد اعظم ہے. خود ہی تشریف لائے اور ہمیں ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھا کر میں ابھی آتا ہوں تشریف لے گئے اور چند منٹ کے بعد واپس آئے. گفتگو شروع ہوئی. ہم نے حسب وعدہ چند منٹ میں جو بات ہمیں کہنی تھی وہ کہہ ڈالی، مگر انہوں نے اس دلچسپی سے اس کو سنا کہ خود ہی اس میں وقت زیادہ لگا رہا. ہم نے چاہا بھی کہ ہم اپنی بات کہہ چکے اور اب ہمیں کوئی بہت آپ کا لینا نہیں ہے. فرمایا کہ نہیں بیٹھی. دوسری بات جو ایک اہم ہے اس مجلس میں ہم نے یہ پیش کی، اسی زمانے میں پنجاب میں ایک آرمی بل پاس ہوا تھا. اس میں قائد اعظم نے یہ رکھا تھا کہ مسلمانوں کو فوج میں زیادہ سے زیادہ داخل ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ اس وقت فوج انگریز کی تھی اور ہم لوگ، ہمارے علماء اس سے پہلے فتویٰ دے چکے تھے کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ قانون جس کی تائید قائد اعظم کے ہاتھوں ہوئی ہمارے اس فتوے کے خلاف تھی، اس ہماری رائے کے خلاف تھی. اس لیے ہم نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ مسلمانوں کو انگریزی فوج میں داخل آپ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. اسی فوج میں داخل ہو کر تو مسلمانوں نے کعبے پر گولیاں چلائی تھی خلافت کے زمانے میں، آج پھر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس پر انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بڑی یاد رکھنے کی اور سمجھنے سوچنے کی ہے. اور سنا نہیں مولانا آپ اس کی بالکل کوئی فکر نہیں کیجیے، انگریز تو گیا، اب جو فوج ہوگی وہ انگریز کی نہیں ہوگی.
سوچ اپنی قوم کی ہوگی، اپنی جماعت کی ہوگی، جی جی اور میری آنکھیں گویا دیکھ رہی ہیں ایسے واقعے کو کہ مسلمان کی جان، ایمان، آبرو بچانے کا کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہوگا کہ مسلمان کے ہاتھ میں ہتھیار ہو، ہتھیار ہو، بے شک، اور وہ ہتھیار چلانا جانتا ہوں۔ جی میری آنکھیں گویا دیکھ رہی ہیں یہ پیش آنے والا۔ بے شک، اس وقت میں چاہتا ہی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان کسی طرح فوج میں بھرتی ہوں جی اور ان کو ہتھیار ان کے ہاتھ میں آئے اور چلانا آئے۔ جی یہ جملے قائد اعظم نے اس وقت کہے تھے جب اس کا کوئی تصور آنکھوں کے سامنے نہیں تھا۔ پھر آنکھوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ واقعی یہ حالات پیش آئے کہ مسلمانوں کو ہتھیار استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی، اپنی جان اور آبرو انہوں نے بچائی جن کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ مولانا اتنی دیر سے ہم جو گفتگو کرتے رہے ہیں تو جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہوتا رہا ہے کہ ایک اندرونی طور پر یہی روح کا فرما تھی ہماری اس گفتگو میں کہ قیام پاکستان، نظریہ پاکستان اور مسلمانوں کا عمل اور ترقی کی راہیں، ایسے قسم کے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی نظر میں ہمارے معاشرے کی سب سے انقلابی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے بہت اہم سوال کیا۔ جی بات تو بہت لمبی ہے مگر میں اس کو مختصر انداز میں ارشاد۔ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک ایک اہم ضرورت ہے شخصی زندگی کے لیے، ہر شخص کو، جی اور دوسری اجتماعی کے لیے۔ جی شخصی زندگی میں میں چاہتا ہوں کہ مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بنے، مسلمان بن جائے، اس کا اللہ سے رشتہ قائم رہے، بے شک، اور وہ قرآن اور نماز کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی مسلمان مرد، عورت، بچہ، بوڑھا جی ایسا ہمارا باقی نہ رہے جی جو نماز کا پابند نہ ہو اور کچھ قرآن پڑھنے کا پابند نہ ہو۔ جی جی اگر یہ کام شخصی زندگی میں ہم نے کر لیا تو خدا سے ہمارا رشتہ جڑ جائے گا جی اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہماری ساتھ ہو۔ یہ شخصی زندگی کا معاملہ ہے۔ اجتماعی زندگی میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی منحصر ہے اس پر ہم خالص اسلام کے متفق علیہ مسائل کے لیے جی 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 اپنا تن من دھن سب کچھ خرچ کریں۔ درست فرمایا، تمام جماعتیں اپنی گروہی اختلافات کو بھی چھوڑیں، جی اپنے جزوی اور فروعی اختلافات کو بھی جی، چھوڑیں اور صرف اسلام کے لیے کام کریں۔ یہ سبحان دو چیز، یہ اجتماعی، اور ایک چیز مشترک ہے جو شخصی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی معاشرت کو سادہ کریں اور ہم غیروں کی معاشرت کے جو پابند ہو گئے ہیں، جو مہنگی بھی ہے جی اور ہمارے مزاج کے خلاف بھی ہے، درست فرمایا، ہم اس کو اپنی شخصی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں بھی قومی غیرت کے تحت جی جی اس کو چھوڑیں اور اپنی قومی زندگی اختیار کریں، قومی معاشرت اختیار کریں، سادہ سادگی زندگی۔ اختیار کریں۔ بڑا کرم، بڑی نوازش، شکریہ محترم۔